الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. میرے بھائیو، دوستو اور ساتھیو، آج یہاں مملکہ میں رمضان 1442 ہجری اور 27ویں شب ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے جام کوثر نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اسی دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جس دین کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ نبوت کی زندگی میں عملی طور پر لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ سرٹیفکیٹ عطا فرمایا کہ دین صرف اور صرف وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا. دین صرف اور صرف وہی ہے جو خلفائے راشدین کے زمانے میں تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تھا، عمر فاروق کے زمانے میں تھا، عثمان بن عفان کے زمانے میں تھا، علی مرتضی کے زمانے میں تھا، عشرہ مبشرہ کے زمانے میں تھا. اس لیے میرے بھائیوں، دعا کرو کہ اللہ رب العالمین وہی دین ہم سب کو نصیب فرمائے جس پر اللہ رب العالمین نے اسٹامپ لگا دیا ہے، اور صحابہ کے منہج کو اپنانے کی دعا کرو، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. ہدایت صرف اور صرف اسی کو ملے گی جو رب کے قرآن، نبی کے فرمان اور صحابہ کے منہج کو اپنائے گا. باقی دین کے نام پر جتنے فرقے بنا لیے گئے ہیں، جتنے گروہ بنا لیے گئے ہیں، اور جتنی جماعتیں بنا لی گئی ہیں، ان سے ایک مومن کو کوئی واسطہ اور کوئی تعلق نہیں، بلکہ رب کے قرآن، نبی کی سنت اور صحابہ کے منہج پر چلنے کا نام دین ہے. اور اسی دین کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے دن رات محنت کی تھی. آج ہمارے بہت سے سادہ دل بھائی ہیں جو مختلف گروپوں میں، مختلف جماعتوں میں شامل ہیں. انہیں عام طور پر حقیقت کا پتہ چل ہی نہیں پاتا ہے، حقیقت کا پتہ چل ہی نہیں پاتا. لیکن جب رب کے قرآن کو کھولتے ہیں تو ہمیں نہ کوئی فرقہ نظر آتا ہے اور نہ کوئی جماعت نظر آتی ہے، بلکہ رب کائنات کا حکم ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ،
یہی میرا سیدھا راستہ ہے، اسی کی پیروی کرو۔ اس لیے عزیز دوستوں اور ساتھیوں اور اعتکاف میں بیٹھنے والوں، اللہ رب العالمین سے دین مانگو، دین، اور وہ دین مانگو جس میں نہ شرک ہے، نہ بدعت ہے، نہ ضلالت ہے، نہ گمراہی ہے، بلکہ توحید رب العالمین ہے اور سنت سید العالمین ہے۔ یہی مانگو، اسی میں نجات ہے، اسی میں کامیابی ہے، اور اسی میں اللہ رب العالمین کی رضا ہے۔ آج جو لوگ مختلف جماعتوں سے منسلک ہو کر کے بڑی محنتیں کرتے ہیں، لیکن کل قیامت کا دن ہوگا اور اللہ رب العالمین پوچھے گا کہ تمہیں ہم نے اتنی عمر عطا فرمائی، تم نے اس عمر کو کہاں ضائع کر دیا؟ ایک آدمی کہہ سکتا ہے کہ ہم رات دن چلے بھی لگاتے رہے، لوگوں کو دعوت بھی دیتے رہے، تو اللہ رب العالمین جو پیغام دیا ہے اسی کے حوالے سے پوچھے گا، اسی کے حوالے سے کہ ہمارے قرآن کی تعلیم کو تو نے عام کیا یا قصے بیان کیے، کہانیاں بیان کیے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی میں نافذ کیے یا کسی اور کو اپنا امام بنا لیے۔ اللہ رب العالمین نے صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بنایا، اور ہم نے کتنے امام بنا لیے؟ کوئی 12 امام بنا لیا، کوئی 33 امام بنا لیا، اور کوئی 4 امام بنا لیا۔ مسلمانوں تم سوچو، کیا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا؟ نہیں، یقیناً ایک مومن کہے گا نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے جس دین کو مکمل کر دیا ہے اسی دین کو اپنانا چاہیے، نہ کہ بعد میں بنائے گئے طریقے کو اپنانا چاہیے۔ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، دل کی گہرائی سے دعا کیا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں دعا کیا کرتے تھے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اللہ دلوں کے پھیرنے والے، اپنے دین پر دل کو ثابت کر دے۔ کون سا دین تھا؟ کون سے دین پر ثابت قدمی کی دعا کرتے تھے؟ کیا ہم نے غور کیا ہے؟ غور کریں ان راتوں میں، ان ایام میں غور کریں، اور اللہ رب العالمین سے اسی دین پر ثابت قدمی کی بھی دعا کیا کریں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین تھا۔ نہ 12 امام کا چکر تھا، نہ 4 امام کا چکر تھا، نہ چلے کا چکر تھا، اور نہ حکایات کا چکر تھا۔ رب کا قرآن، نبی کا فرمان، صحابہ دنیا میں لے کر چھا گئے، انہیں اللہ رب العالمین نے عزت عطا فرمائی۔ آج اگر ہم عزت، کامیابی اور کامرانی چاہتے ہیں تو ہمیں اسی پیغام کو عام کرنا ہوگا جو اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت میں ہے، اور وہی طریقہ جو صحابہ نے اپنایا تھا، جو شرک، بدعات، خرافات، قصے، کہانی، خواب اور منامات سے بالکل پاک۔ اللہ یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔